بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو زندگی اور حیاتی کی نعمت سے نوازا ہے. جس کی عنایت اور مہربانی ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہادی اور مشفق رہنما اور راہبر عطا کیا ہے، جس نبی نے اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہر وہ خیر جو امت کے لیے بہتری کا باعث بن سکتی تھی، جس سے امت کی دنیا سنور سکتی تھی، جس سے اس کی عاقبت بن سکتی تھی، اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے اس خیر کے بارے میں مطلع کر دیا. اور ہر وہ شر اور ہر وہ برائی جو اس کی دنیا کے لیے نقصان دہ تھی، یہ اس کی آخرت کی بربادی کا باعث بن سکتی تھی، یہ اس کی آخرت کے لیے مضر تھی، یا قیامت کے دن اس کو جنت سے محروم کر سکتی تھی، یا اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی تھی، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی اور اس شر سے اپنی امت کو روک دیا ہے. اللہ ذوالجلال نے دنوں اور راتوں کو پیدا کیا ہے. یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ سردی اور گرمی، دنوں کا بڑا ہونا اور راتوں کا چھوٹا ہونا، راتوں کا چھوٹا ہونا اور دنوں کا بڑا ہونا، سردیوں میں گرمی اور گرمیوں میں سردی، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور جو لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں ان گھڑیوں سے، ان دنوں سے، ان راتوں سے، سورج کے اس آنے اور جانے سے، دن اور رات کی اس ترتیب سے، یقیناً جو لوگ ان پہ غور کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس میں عبرت کا سما تیار کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دن گزرتے جا رہے ہیں، سالوں کا ختم ہونا، مہینوں کا گزر جانا، ہفتوں کا بیت جانا، دن کا 24 گھنٹوں میں پورا ہونا، یہ مجھے اور آپ کو زندگی کے اختتام کا الارم دیتی ہے اور گھنٹی دیتی ہے کہ ایک دن تیری زندگی کا آخری دن بھی ہوگا اور تیری زندگی کا سورج بھی ڈوبنے والا ہے. وہ شخص جو ان دنوں، مہینوں اور راتوں کے گزرنے سے اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے وہ کامیاب ہے. جو ان دنوں کے گزرنے سے اپنی زندگی کے اختتام کا منتظر ہے کہ ایک دن میری زندگی کی انتہا بھی ہونے والی ہے، وہ شخص سرخرو ہے اور وہ شخص ہے جو عبرت حاصل کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ذات اللہ تعالیٰ کی
جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور جس نے آسمان میں چمکتا ہوا سورج بنایا ہے اور چمکتا ہوا چاند بنایا ہے۔ یہ سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ هو الذی جعل اللیل والنہار، اللہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو بنایا ہے، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہے۔ دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، یہ رات کی تاریکی مجھے اور آپ کو نصیحت کرنے کے لیے ہے کہ ایک دن تو نے قبر کی تاریک رات بھی دیکھنی ہے۔ یہ رات کی تاریکی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک دن تیرے جسم سے روح نکل جائے گی اور تیرے لیے ساری دنیا تاریک ہو جائے گی۔ یہ دن کی روشنی تیرے لیے اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ ایک دن تو نے قبر میں جانا ہے، اور اگر تیرے اعمال نیک ہیں تو پھر وہ قبر تیری حد نگاہ تک وسیع اور کھلی ہے اور تیرے لیے آسانی ہیں۔ یہ دن اور رات کا گزرنا یہ مجھے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ اپنے آپ کو سنبھالا دے سکتا ہے، اپنے آپ کو روک سکتا ہے، اپنے نفس پہ ضبط کر سکتا ہے، اپنے آپ کو اطاعت پہ لا سکتا ہے، اپنے اللہ کے قریب کر سکتا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اور جو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے اللہ کی نعمتوں کا، آج میں اور آپ زندگی کے 40 سال بیتنے والے، 60 سال کو پہنچنے والا، 70 سال کو چھونے والا ہوں، مالک الملک کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہا ہوں، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہوں، صبح شام اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہوں، دن رات اس کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں، لیکن کبھی شکریہ کی باری آتی ہے تو میں نمازوں سے غائب نظر آتا ہوں، قرآن کی تلاوت کی باری آتی ہے تو ہفتوں مہینوں تک میں قرآن کو کھول کے دیکھنے کو تیار نہیں، حقوق اللہ کو پورا کرنے کی باری آتی ہے تو میں اس وقت 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہوں، حقوق العباد کا مسئلہ آتا ہے تو پھر بے شمار لوگوں کے حقوق کو میں نے پامال کیا ہوا ہے، بے شمار گندی عادات میرے دامن کے اندر جمع ہے، جھوٹ، چغلی، غیبت اور مختلف برائیاں آج میرے اندر موجود ہیں، لیکن اگر میں اپنے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے وقت اس نگاہ سے جب نظر کو استعمال کرتا ہوں، اس کان سے جب سماعت کو استعمال کرتا ہوں، اس زبان سے جب بولتا ہوں، مجھے تو اپنے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنا سر سجدے میں گرا دینا چاہیے تھا اور اس کو راضی کر لینا چاہیے تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں پانی پیتا ہوں، شراب پیتا ہوں، میٹھے چیزیں مشروب پیتا ہوں، میٹھی چیزیں پیتا ہوں، اور پھل کھاتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں، مختلف غذائیں استعمال کرتا ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ جس مالک نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں میں اس کا شکریہ ادا کرتا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں مجھے اپنے اللہ کے شکریہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن میں 24 گھنٹے اس کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں، اس کے دیے ہوئے قدموں پہ چلتا ہوں، اس کے دیے ہوئے ہاتھوں سے پکڑتا ہوں، اس کی دی ہوئی نظر سے دیکھتا ہوں، اس کی عطا کردہ زبان سے بولتا ہوں، اس کے دیے ہوئے کان سے سنتا ہوں، لیکن افسوس بجائے اس کے کہ ان اعضاء کو میں اس کی اطاعت میں استعمال کرتا، اس کی فرما برداری میں استعمال کرتا، اس کی رضامندی میں استعمال کرتا، میں انہی اعضاء کے ساتھ اس کی گستاخیاں کرتا ہوں، اس کی حکم عدولی کرتا ہوں، اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اس کے قانون کو توڑتا ہوں، اس کی شریعت کو مروڑتا ہوں، اس کے نبی کی سنتوں کو پامال کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ دن گزر جائیں گے، کب تک میری زندگی اس انداز سے گزرے گی؟ اس لیے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ دن اور رات بنائے ہیں، یہ مہینے، یہ دن، یہ گھڑیے، یہ گھنٹے، یہ راتیں، یہ سب کی سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ان مہینوں میں سے کسی دن کو میں اپنی مرضی سے فضیلت والا، کسی دن کو اپنی مرضی سے فضیلت والا، کسی گھنٹے کو اپنی مرضی سے مرتبے والا نہیں بنا سکتا۔ جس دن کو، جس مہینے کو، جس رات کو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی اجر کو، اس کے ثواب کو بیان کیا ہے، قیامت تک وہی رہے گا، اس میں سے ایک ذرہ برابر کمی بھی نہیں کر سکتا، اس میں اضافہ بھی نہیں کر سکتا، چونکہ دین مکمل ہے، اللہ نے اس کے مکمل ہونے کی ذمہ داری لی ہے اور اس کی گارنٹی دی ہے۔ ہم کسی ایک گھنٹے، گھڑی، مہینے اور دن کو اپنی طرف سے شرف اور عزت والا نہیں بنا سکتے۔ ابھی دیکھیں گے، ابھی ربیع الاول کے حوالے سے کل کی بات ہے، ایک ساتھی نے ایک حدیث سینڈ کی کہ جس بندے نے ربیع الاول کی مبارک بات دی اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اب لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگتا کہ اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے احادیث گھڑ کے لوگ منسوب کر رہے ہیں اپنی طرف سے، دنوں، گھڑیوں، گھنٹوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ مہینوں کو لوگ جو ہے نا وہ فضیلت والا قرار دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں جس چیز کو اللہ نے
مقام مرتبہ اور فضیلت دی ہے قیامت تک وہی رہے گی. ہم اس میں سے کسی ایک گھنٹے اور گھڑی کو اپنی طرف سے فضیلت اور مرتبے والا نہیں بنا سکتے. اس میں اجر و ثواب کا تعین نہیں کر سکتے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں دن فلاں نیکی کرو گے, فلاں دن فلاں جملہ بولو گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا. ہم نے تو لوگوں کو ایسی من گھڑت باتیں سنا کے اس چیز کا گرویدہ کر دیا گیا کہ لوگوں کے ذہنوں سے خوف اٹھ چکا ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اتنا یہ عمل کرو گے اتنے کروڑ ثواب ملے گا, یہ نیکی کرو گے اتنے حجوں کا ثواب ملے گا, یہ ثواب یہ ذکر پڑھو گے اتنے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ایسی جھوٹی اور من گھڑت باتیں لوگوں کی عادت بنا دی گئی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں سے اس بات کا خوف اٹھ چکا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. نبی کریم نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو آدمی جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے, ایسی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے جو میں نے کہی نہیں, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے اندر بناتا ہے. یہ خوف آج ختم ہو چکا. اور خاص طور پہ جو یہ میڈیا استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے لوگ اور واٹس ایپ اور فیس بک کے لوگ, یہ تو اس حد تک آگے گزر گئے ہیں کہ جھوٹی من گڑت روایتوں کے اوپر صحیح بخاری کا نام لا کے استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول امام بخاری کی شخصیت بھی کل قیامت کے دن ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے مقدمہ دائر کر سکتی ہے کہ تو نے میرے ذمہ ایسی باتیں کیوں لگائی جو میں نے کہی نہیں. اور بڑی احتیاط کی بات ہے, خاص طور پہ میرے وہ احباب جو واٹس ایپ پہ حدیثیں سینڈ کرتے ہیں اور فضیلتیں یوں بیان کرتے ہیں اور یہ اس قسم کی باتیں منتقل کرتے ہیں, ان کو متنبہ رہنا چاہیے. جب تک آپ کو کسی حدیث کے صحیح ہونے کا یا حسن ہونے کا علم نہیں ہے تب تک آپ اس حدیث کو سینڈ نہ کریں, ورنہ آپ بھی اس وعید کے اندر آ جائیں گے کہ جس بندے نے میرے اوپر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کے اندر بنایا ہے. جس طرح ہم کسی مہینے کو خود اپنی طرف سے فضیلت والا نہیں بنا سکتے, درجہ نہیں دے سکتے, اس کو کسی اجر و ثواب کے ساتھ مقرر نہیں کر سکتے, بالکل اس کے برعکس ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ گھڑیوں گھنٹوں مہینوں میں سے کسی دن کو یا کسی مہینے کو اپنی طرف سے منحوس قرار نہیں دے سکتے, اس سے بدشگونی نہیں لے سکتے, اس کو برا نہیں کہہ سکتے. نہ کسی دن کو, نہ کسی مہینے کو, نہ کسی گھنٹے کو, نہ کسی گھڑی کو, نہ کسی مخلوق کو, نہ کسی چیز کو, نہ کسی آواز کو, نہ کسی اللہ اکبر بات کو, نہ کسی جملے کو جو منہ سے کوئی جملہ نکلا ہے ہم اس جملے کو منحوس نہیں کر سکتے. جو آواز آپ نے سنی ہم اس آواز کو منحوس نہیں کر سکتے, نہ کسی مخلوق کو منحوس کر سکتے ہیں, نہ اس مخلوق سے نکلنے والی آواز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی بری آواز ہے. اس سے میرے زندگی کے معاملات میں اگر آپ کسی آواز کو, کسی دن کو, کسی گھڑی کو, کسی گھنٹے کو, کسی صورت کو, کسی تصویر کو, کسی شخص کو, کسی بول کو, کسی جملے کو, کسی سنے جانے والی چیز کو, دیکھے جانے والی چیز کو آپ اپنی زندگی کے معمولات میں اس کو مؤثر سمجھتے ہیں کہ میرے کام کے ہونے اور نہ ہونے میں اور میرے اس نفع اور نقصان میں اس چیز کا دیکھنا اور سننا یہ مؤثر ہے, تو پھر آپ کا اللہ کے اوپر عقیدہ متاثر ہو چکا ہے. رب ذوالجلال کی توحید ربوبیت بھی, توحید الوہیت بھی وہ پوری طرح متاثر ہو چکی ہے, اور آپ جاہلیت کی طریقی میں اس قدر ڈوب چکے ہیں اور عقیدے کے حوالے سے اس قدر خلل کا شکار ہو چکے ہیں جس کے اوپر میرے آپ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے متنبہ کیا تھا اور آپ نے منع کیا تھا. تو اسی طرح ہم کسی دن, گھنٹے اور گھڑی کو بھی اپنی طرف سے منحوس نہیں قرار دے سکتے. اگر کوئی شخص آج مسلمان ہونے کے باوجود, کلمہ گو ہونے کے باوجود, اسلام کا اقرار کرنے کے باوجود, نبی کریم کا امتی ہونے کے باوجود بھی مختلف چیزوں کے ساتھ, آوازوں کے ساتھ, حیوانوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, رنگوں کے ساتھ, بولیوں کے ساتھ, جملوں کے ساتھ, اپنے کام مہینوں کے ساتھ یا گھنٹوں گھڑیوں کے ساتھ اپنے کام کے ہونے اور نہ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے, وہ شخص جاہلیت کے اس بدعقیدگی کا شکار ہے جس کی میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی تھی. اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے وہ کامل دین ہے, اور میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جو شر کے پہلو تھے, جس میں امت کے لیے کوئی نقصان کا پہلو تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا, منع کر دیا. آپ نے شر اور خیر کے بارے میں مطلع کر دیا اور شر کے بارے میں آپ نے روک دیا ہے. آئیے ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جاہلیت کے لوگ, زمانہ جاہلیت میں, اسلام سے پہلے لوگ ان بدعقیدیوں کا شکار تھے. یہ برے نظریات لوگوں کے اندر موجود تھے. لوگ مختلف چیزوں کو مؤثر سمجھتے تھے اپنی زندگی گزارنے میں اور اپنے نفع اور نقصان میں. میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں, لا ادوا, جاہلیت کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ لوگ بیماریوں کو متعدی سمجھتے تھے. بیماری خود بخود لگتی ہے,
بیماری خود بخود منتقل ہوتی ہے، ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو، ایک انسان سے دوسرے انسان کو، ایک حیوان سے دوسرے حیوان کو بیماری منتقل ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کا نظریہ تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے آپ کی آمد سے پہلے۔ رسول کریم فرماتے ہیں لا عدوہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول نے نفی کی ہے نا کہ لا عدوہ، اس کی دو باتیں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیماری کو متعدی نہ سمجھو، آپ نے روک دیا، یا پھر آپ نے خبر دی کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یا آپ نے خبر دی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری متعدی ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یا پھر یہ ہے دوسرا معنی یہ ذکر کیا ہے کہ آپ نے لا عدوہ کہہ کے یہ متنبہ کیا ہے کہ بیماری کو متعدی نہ سمجھو، بیماری کو متعدی نہ سمجھو۔ یہ جاہلیت کے لوگ، اسلام سے پہلے لوگ، یہ قبروں، مورتیوں اور مختلف چیزوں کے سامنے جھکنے والے لوگ، یہ ان کا طرز عمل ہے کہ یہ سمجھتے ہیں، یہ بدو لوگ اور یہ بکریوں کے چرواہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری منتقل ہوتی ہے، لیکن جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، جو پیغام میں لے کے آیا ہوں، اس پیغام میں جو اللہ نے مجھے نظام دیا ہے، جو میرے اوپر وحی اتری ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ رسول کریم نے نفی کر دی۔ ایک ساتھی کہتے ہیں فقال اعرابی، ایک بدو اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، فما بال ابلی تکون فی الرمل، میرے اونٹ صحرا میں ہوتے ہیں، ریت میں ہوتے ہیں اور بالکل صحیح سالم ہرن کی طرح ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، کوئی ان کو بیماری نہیں ہوتی، کوئی ان کو خارش نہیں ہوتی، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک خارش زدہ اونٹ جب دوسرے ریوڑ سے اس میں شامل ہوتا ہے تو وہ باقی اونٹوں کو بھی بیمار کر دیتا ہے، وہ خارش ان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ رسول کریم کے سامنے ایک عرابی نے آپ کے روکنے پہ اور آپ کے منع کرنے پہ ایک بندے نے یہ سوال کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا فمن عادل اول، بیماری کو منتقل سمجھنے والے اور بیماری کو متعدی سمجھنے والے اور خارش کو خود بخود منتقل ہونے کا نظریہ رکھنے والے اور یہ مثال پیش کرنے والے، مجھے یہ بتائیے کہ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی؟ کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ تو آپ نے اس کے نظریے کی نفی کر دی کہ اگر پہلے اونٹ کو بیماری لگانے والا اللہ ہے تو دوسرے میں بھی اس کو مؤثر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسرے میں بھی اس کو مؤثر کرنے والا اللہ ہے۔ تو آپ نے تربیت یہ کی اپنے لوگوں کی، اللہ چاہے تو بیماری منتقل ہوتی ہے، رب نہ چاہے تو بیماری منتقل نہیں ہوتی۔ ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا نفوذ، جن کی تاثیر یا جن کا اثر عام بیماریوں سے زیادہ، بخار جلدی منتقل نہیں ہوتا، لیکن اگر بعض کا حیضہ پورے گھر والوں کو ایک چیز کھانے سے ہو جاتا ہے، بعض کا زکام، یہ ایسی چیز ہے کہ جو جلدی ایک دوسرے کو منتقل ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ خود نزلے کے اندر کوئی ایسی تاثیر نہیں کہ منتقل ہو جائے، لیکن اس کے اندر ایسے طاعون یا کینسر یا بعض کا یہ وبائیں جو پھیلتی ہیں پیچز کی، پورا علاقہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھنا چاہیے کہ اس بیماری کو منتقل کرنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ چاہے گا تو دوسرے بندے کو لگے گی، رب نہیں چاہے گا تو نہیں۔ ایک ہی گھر میں 10 بندے ہوتے ہیں، 2 کو زکام لگتا ہے، 3 کو لگتا ہے، لیکن باقی 7 اس سے کیا رہتے؟ محفوظ رہتے ہیں، باقی 7 اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کو مؤثر کرنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ ہاں احتیاطی طور پہ رسول کریم فرمایا کہ وہ بیماری ہے جیسے کینسر ہے یا طاعون ہے، ایسی بیماریوں کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو پھر اس وبا والے علاقے کے آدمی کو صحیح علاقے میں نہیں جانا چاہیے، اور اس صحیح اور تندرست والے علاقے کے آدمی کو اس بیماری کے علاقے میں اپنے آپ کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے چانس موجود ہیں کہ وہ جراثیم اس کی طرف منتقل ہو جائیں، اور اس احتیاطی تعزیب اس کے جراثیم سے بچنے کے لیے بھی اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا فرّ من المجذوم کفرار من الاسد، کہ آپ کوڑ کی بیماری والے آدمی سے اس طرح بھاگی جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں، لیکن یہ احتیاطی طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تاکہ آدمی کو خواہ ایسے اسباب کی طرف نہ جائے جو اس کو بیماری کے طرف لے جاتے ہیں یا بیماری کے جو ہے نا منتقل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن اس بیماری کے اثرات کو بھی مؤثر کرنے والی کس کی ذات ہے؟ اس کو مؤثر کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔
لیکن چند ایسی بیماریوں کے حوالے کہ جیسے طاعون ہے یا کینسر ہے یا سرطان ہے یا ایسی وبائی مرضیں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علاقے سے نکلنے سے بھی منع کیا ہے اور ایسے علاقے میں جانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو پہلی یہ بیماری جو لوگوں کے اندر موجود تھی وہ یہ تھی کہ بیماری متعدی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے ذہنوں کی، عقیدوں کی صفائی کی اور اپنے ساتھیوں کو یہ بتلا دیا کہ بیماری خود بخود منتقل نہیں ہوتی۔ دوسری چیز جو جاہلیت میں لوگوں کے اندر موجود تھی وہ تھی بدشگونی لیتے تھے لوگ۔ کسی چیز کو دیکھ کے یا کسی آواز کو سن کے لوگ اس کو اپنے کام اور اپنے کاروبار میں مؤثر سمجھتے تھے۔ کام کے ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ان چیزوں اور آوازوں سے کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ان العرب اذا خرجوا لسفر، جب عرب لوگ سفر میں نکلتے تھے تو وہ پرندے کے گھونسلے کی طرف جاتے یا ہرن کے باڑے کی طرف جاتے اور ہرن بیٹھے ہوئے ہرن کو اٹھا دیتے یا پرندے کو اڑا دیتے۔ اگر تو وہ پرندہ دائیں طرف چلا جاتا تو کام کر لیتے، اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو کام چھوڑ دیتے۔ تو اپنے کام کے کرنے اور نہ کرنے کا فیصلہ پرندے سے کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے جو لوگ پرندوں کے ساتھ اپنے کام کے ہونے اور نہ ہونے کو جوڑتے تھے، آپ نے منع کر دیا ولا طیرا، یہ جو تم پرندے سے بدشگونی لیتے ہو اور نیک شگونی لیتے ہو، کام کرتے ہو، اس کی دائیں طرف جائے تو کام کرتے ہو، بائیں طرف جائے تو کام نہیں کرتے، ولا طیرا، بدشگونی نہ لو، بدشگونی نہ لو۔ یہ جاہلیت کے اندر موجود تھا، عام تھا، ہرن کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، آوازوں کے ساتھ، کانے آدمی کے ساتھ۔ ہمارے علاقے میں خاص طور ہمارے مسلمانوں میں اب یہ مسلمانوں میں چیزیں رائج، کسی کبھی بدصورت آدمی کو دیکھ کے، کسی لنگڑے آدمی کو دیکھ کے، کسی معذور آدمی کو دیکھ کے، کسی ایک آنکھ سے کانے شخص کو دیکھ کے، کسی سیاہ رنگ والے کو دیکھ کے، کسی خاص قوم اور قبیلے کے بندے کو دیکھ کے، کسی خاص کام کرنے والے اور خاص جو محنت یا خاص جو اس کا فن ہوتا ہے، اس فن کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس برادری کا، اس قوم کا یہ کام کرنے والا بندہ، چونکہ یہ چھوٹی قوم کا بندہ میرے سامنے آ گیا اس لیے میرا کام نہیں ہو۔ ابھی تک ہمارے ملکوں میں، اور میں مسلمانوں میں کہہ رہا ہوں، کلمہ گو مسلمانوں میں یہ بات موجود ہے، اگر گھر سے نکلتا ہے پیچھے سے کسی نے آواز دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا کام نہیں ہوگا۔ اب یہ پیچھے سے آواز، آگے سے کسی چیز کو دیکھ لیا، آگے سے بلی اس کو نظر آ گئی، کوئی حیوان نظر آ گیا، کہتے کالی بلی گزر گئی۔ یہ تو آپ کو یوٹیوب کے اوپر بھی ملے گا۔ انڈیا میں ایک رکشے والا، وہ اپنے رکشے کو روک لیتا ہے، پل کے اوپر کھڑے رکشے کو روک لیتا ہے، کیا وجہ کہ آگے سے کالی بلی گزر گئی ہے۔ اب کالی بلی گزر گئی، کام نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی بے شمار دنوں کے ساتھ، مہینوں کے ساتھ لوگ، دن کے ساتھ، بعض دنوں میں لوگ کام نہیں کرتے، گھر سے جھاڑو نہیں دیتے، گھر صاف نہیں کرتے، گھر سے چیز نہیں نکالتے۔ بعض کا یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا کہ اگر دائیں تلوے میں خارش ہو تو پیسہ آئے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ یہ نفع جو آپ اس سے جو الارم بج رہا ہے نفع کا، دائیں تلوے میں خارش ہوگا تو پیسہ آئے گا، کوا کہیں کہیں کرے گا تو مہمان آئے گا۔ جی آٹا، اگر پراس سے آٹا گوندتے ہوئے خاتون کی پراس سے آٹا باہر گر گیا تو مہمان آئے گا۔ یہ بھی بڑی بڑی عجیب عجیب، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، ہر قوم، ہر قبیلے کی، ہر علاقے کی الگ الگ باتیں۔ کہتے ہیں کہ ایک نابینا شخص، ایک بادشاہ جب گھر سے نکلا تو اس نے آگے دیکھا کہ کسی کام پہ جا رہا تھا، آگے اس کو ایک آنکھ سے کانا شخص مل گیا، آور جسے کہتے ہیں عربی اعتبار میں، وہ شخص ملا، اس نے اس کو قید کر دیا، جیل میں ڈال دیا، اور سمجھا کہ اس سے بدشگونی لی کہ یہ بدبخت گھر سے نکلا ہوں، یہ آگے سے مل گیا، لگتا میرا کام نہیں ہوگا۔ جب کام کر کے واپس آیا، کام تو اس کا ہو گیا، جب واپس اس کو آزاد کیا تو وہ اس سے کہنے لگا کہ حضرت امیر، آپ نے مجھے قید کیوں کیا ہے؟ میرے قید کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے آپ سے بدشگونی لی تھی کہ آپ ملے ہیں لہذا میرا کام نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو قید میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہنے لگا اصل میں بات تو یہ ہے، بدشگونی تو آپ سے لینی چاہیے تھی کہ میں جب گھر سے، آپ تو چلو کام آپ کا ہو گیا، آپ تو صحیح سالم واپس آ گئے، لیکن میں جب گھر سے نکلا تو میں نے آپ کو دیکھا، اور آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے جیل میں رہنا پڑا۔ تو یہ چیزیں کچھ لوگ دن کو، بدھ کے دن کو منحوس، اس دن ہمارے علاقوں میں کچھ کپاس کی چنائی کرتے وقت فلان دن نہیں کپاس کی، منگل کے دن، بدھ کے دن، پتہ نہیں اس قسم کے دنوں کے ساتھ لوگ کہتے ہیں فلان دن چنائی نہیں کرنی، فلان دن گندم کو ہاتھ نہیں لگانا،
فلاں رات کو یہ کام نہیں کرنا، گھر سے لسی نہیں دینی، نمک نہیں دینا، شام کو یہ کام نہیں کرنا، دن کو یہ کام نہیں کرنا۔ بچے کی پیدائش کے موقع پہ ہمارے گھروں کے سامنے کچھ پتے لوگ لٹکا دیتے ہیں، لٹکاتے کہ نہیں لٹکاتے؟ دروازے کے اوپر پتے لٹکے ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو بڑا عام ہے، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں۔ گھر کے دروازے کے سامنے پتے لٹکے، شریع کے پتے لوگ لٹکا دیتے ہیں، کس بات کی وجہ سے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے اس سے مصیبت چلی جائے گی۔ یہ بدعقیدگی ہے ہماری ہے۔ بچے کے کان میں ریڈیو چلائے رکھتے ہیں لوگ، گوشت لے کے چلتے ہیں، ساتھ چری لے کے چلتے ہیں، دولہا جب لے کے چلتے ہیں اس کو تو پتہ نہیں اس مظلوم کو تو کئی طریقوں سے باندھتے ہیں، اس کا چہرہ بھی چھپا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کے اوپر پتہ نہیں چھری پکڑا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج یہ بدعقیدگی ہم سے رخصت نہیں ہو رہی۔ سفر کے مہینے کو بھی لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بھی مہینہ جو سفر کا مہینہ، اصل میں موضوع اس لیے میں نے اختیار کیا تھا کہ یہ باتیں بھی آپ کے سامنے کی جائے۔ چاند کی منزلوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، ابھی وہ اخبار جہاں ہمارے پرانے دور میں آتا تھا، پتہ نہیں ابھی بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اب اس میں جو ستاروں کی منزلیں اور تیرا ستارہ کیا ہے، اور تو پتہ نہیں سعودیہ چلا جائے گا اور تو فلاں پہنچے گا اور وہاں پہنچے گا اور تو کام کرے گا اور چمکے گا ستارہ، اس سال تیرا ستارہ عروج پہ ہے، اس سال تیرا ستارہ نیچے ہے۔ ستاروں کے ساتھ قسمت کے یہ فیصلے کرنا یہ اسلامی شریعت میں نہیں۔ ویزا لینے سے پہلے دلی اور لاہور اور اسلام آباد میں جو کبوتر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ طوطا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس سے اپنا کارڈ چیک کروانا، ذرا دیکھ میرا کارڈ چیک کر ذرا کیا ہے، ویزا ٹھیک ہے، سعودیہ جانا میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ اب بے شمار ہمارے مسلمان وہاں ہجوم لگا ہوا ہے لوگوں کا، ارے طوطا کیا قسمت تیری بتائے گا اللہ کے بندے، وہ حیوان کیا تیری قسمت، وہ پرندوں کو اڑاتے تھے، ہم پرندوں سے کارڈ اٹھواتے ہیں۔ رسول کریم نے ان کی اس نظریے کی نفی، اور ہمارے آج تک مسلمان یہی کام کر رہے ہیں، طوطے والے اور کبوتر والے بیٹھے ہوئے جو ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں، اور ہم اس سے اپنے نفع اور نقصان کو جوڑ کے ہم کام کے کرنے اور نہ کرنے کے فیصلے بھی کر لیتے۔ تو چاند کے ساتھ حضرت ابن عبد الحکم روایت کرتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھا۔ عرب میں لوگ جب چاند پیچھے کی طرف سے ہوتا تو سفر نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں میں عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلا، سفر پہ نکلنے لگے تو میرے ذہن میں آیا کہ چاند پیچھے ہے، لہذا سفر مناسب نہیں ہوگا، تو میں نے یہ بات تو نہیں کہی، تو میں نے انہیں کہا کہ چاند بالکل پورا ہے، جوبن پہ ہے اور صحیح ہے اور بالکل سیدھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ لگتا ہے تو مجھے یہ کہنا چاہتا ہے کہ چاند پیچھے کی طرف ہے اس لیے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں نحن قوم لا نخرج بالشمس ولا بالقمر، ہم وہ قوم ہیں جو سورج اور چاند کو دیکھ کے نہیں نکلتے بلکہ ہم اپنے اللہ پر توکل کر کے نکلا کرتے ہیں، ہم اپنے ارادے کو کینسل نہیں کرتے، ہم اپنے سفر کو کینسل نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ بھی جاہلیت کے اندر لوگ کرتے تھے اس طرح حیوانات کے ذریعے۔ حضرت زیاد بن ابی مریم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ سفر پہ تھا، ہم سفر پہ رواں تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک ہرن بھاگتا ہوا آیا ہے اور ہمارے قریب آنے کے بعد واپس چلا گیا ہے۔ زیاد بن ابی مریم کہتے ہیں کہ یہ ہرن کا آنا بتاتا ہے کہ ہمارا سفر ٹھیک نہیں۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ تو نے ہرن کے آنے سے اندازہ لگایا یا اس کے جانے سے اندازہ لگایا، اس کی دم سے اندازہ لگایا یا اس کی اگلی ٹانگوں سے اندازہ لگایا؟ تو وہ چپ ہو گئے آگے سے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں انہیں اس حیوان کو دیکھنے کے بعد، کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ بولا ہے نا، یہ شرک کی قسموں میں سے ایک شرک ہے کہ اگر ہم اس ہرن کو دیکھ کے اپنے سفر کو کینسل کرتے ہیں تو یہ شرک کی قسموں میں سے ایک شرک۔ صحابہ کرام کی تربیت چونکہ اللہ کے نبی نے کی تھی، اور جب بھی کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس قسم کی بات کہتے تھے تو فوراً اس کے اوپر متنبہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں اوپر سے ایک کوا گزرا، اور کوا گزرنے کے بعد کوے نے آواز بھی نکالی، تو ایک شخص ان کی مجلس سے کہتا ہے خیر 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 خیر، خیر کرے اللہ، خیر کرے اللہ، تو کیا کہنا تھا اس نے، خیر ہو خیر ہو، یہ کوا گزرا ہے، اب اس کے لیے کوئی نقصان کا پہلو نہ ہو۔ تو آگے سے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لا خیر ولا شر، کوے کے گزرنے سے نہ خیر کی امید رکھ سکتے نہ شر کی امید رکھ سکتے۔ خیر اور شر کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں اس دور کے اندر بھی موجود تھیں، لوگ حیوانوں اور آوازوں کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور نبی کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَيَّرَا
بدشگونی نہ کرو ایک معنی کے مطابق، اور بدشگونی نہیں ہے دوسرے معنی کے مطابق. یا آپ نے خبر دی کہ جاہلیت کے لوگ بدشگونی کرتے ہیں لہذا میری شریعت میں بدشگونی نہیں ہے. یا پھر آپ نے فرمایا کہ تم بدشگونی نہ کرو. ایک مسلمان کو جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے، اس کو قطعاً یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا معاملہ، یہ کام، یہ کاروبار، یہ ناکام ہو جائے گا، یہ اس کے ساتھ نقصان ہو جائے گا. یہ ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں اور مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے اسی حوالے سے فرماتے ہیں العیافۃ والطیرۃ والترق من الجبت. العیافۃ والطیرۃ والترق من الجبت، تین باتیں آپ نے بتائیں. کسی بندے سے سوال کرنا کسی غیب کی خبر کا اور بدشگونی لینا، یہ جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اور ترک کہتے ہیں لکڑی کے اوپر لکڑی مارنا یا ریت کے اوپر نشان اور دائرے مارنا اور ریت کے اوپر لکیریں کھینچنا. آپ نے ان تینوں چیزوں کو جادو کی قسموں میں سے شمار کیا، اور ان میں سے ایک یہ بدشگونی بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعید سنائی ہے اس شخص کے بارے میں جو اس قسم کی چیزوں سے بدشگونی لیتا ہے. فرمایا لیس منا من تطیر ولا من تطیر لہ، جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی، ان دونوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہم میں سے نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس حدیث میں لیس منا کا لفظ آتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے وہ ہمارے دین میں سے ہی نہیں، ہماری شریعت، ہماری ملت میں سے ہی نہیں، ہماری قوم میں سے نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں. لیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا کوئی اور مذہب ہوگا، وہ ہمیں رسول مانتا ہوتا تو اس کے اندر یہ بدعقیدگی موجود نہ ہوتی. جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی، من تکہن اور تکہن لہ، جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی، دونوں کو، کہانت جس کے لیے کی گئی یا جس نے کہانت کی، اس کو بھی رسول کریم فرماتے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. کہانت کیا ہے؟ اگر آپ کی چیز گم ہو گئی ہے اور آپ اس گم شدہ چیز کا سوال کرنے کے لیے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، اب کبوتر والے کے پاس چلے جائیں یا طوطے والے کے پاس چلے جائیں یا کسی اور نجومی کے پاس چلے جائیں جو ستاروں کے علم کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس سے آپ سوال کرتے ہیں جا عراف بھی اس کو حدیث میں کہا گیا ہے، غیب کی خبریں بتانے والا ہے، گم شدہ چیزوں کے بارے میں اطلاع دیتا ہے، گم شدہ بچوں کے بارے میں اطلاع دیتا ہے، تویز کس نے ڈالے اس قسم کی خبریں بتاتا ہے. جس نے کہانت کی اور جس کے لیے کی گئی، دونوں شخص جو بیٹھ کے یہ خبریں دیتا ہے وہ بھی اور جو اس سے پوچھتا ہے وہ بھی، اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں. او تسحر او تسحر لہ، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، یہ دونوں ان تینوں قسم کے لوگوں کو، بدشگونی کرنے والے یا کیے جانے والے کے لیے، جادو کرنے والے اور جادو کیے جانے والے کے لیے، اور غیب کی خبر کا سوال کرنے والے کے لیے یا جس سے سوال کیا گیا، یہ دونوں شخص اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ وہ حدیث آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہے. رسول کریم فرماتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء، جس بندے نے، جو آدمی کسی عراف کے پاس آیا، غیب کی خبر کا دعویٰ کرنے والا شخص، جنوں کو استعمال کرتا ہے یا وہ جادو کرتا ہے یا ستاروں کا علم رکھتا ہے اور اس قسم کی باتیں، ہاتھ کی لکیریں لوگ دکھاتے ہیں جا کے، میرا ہاتھ دیکھ بھائی، ہاتھ کی لکیروں سے اپنی قسموں کا فیصلہ کرواتا ہے. جو شخص اپنا ہاتھ کسی ایسے بدبخت آدمی کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کی اعمال کی قبولیت کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے. یہ عقیدے کی خرابی، اللہ تعالیٰ سے یہ بتعلقی، رب ذوالجلال کی توحید سے یہ غفلت اس کے اعمال کی قبولیت کے اوپر کتنا اثر ڈالتی ہے. فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی. صرف پوچھتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نہیں پوچھتا، لوگ گلاں کرنے کے تو پوچھ کے آ جا کسی اور دوست کو. کچھ لوگ بڑے مخلص بنتے ہیں کہ یار تو نہیں مانتا، میں پوچھ کے آنا تیرے واسطے، تو نہیں مانتا میں پوچھ کے آتا ہوں. صرف جا کے پوچھتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے کہ میرا زیور کہاں ہے، مجھے تویز کس نے ڈالے، میرا بچہ کہاں ہے، کفیل میرا خروج تو نہیں لگا دے گا. صرف جا کے سوال کرتا ہے. لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. صرف سوال کرنے والے شخص. اور اگر اس کی تصدیق کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ، ان کے پاس جن قید ہوتے اور وہ جنوں کو استعمال کرتے ہیں
اور جنوں کو بھیجتے ہیں، جا کے پوچھ کے آتے ہیں، وہ اپنے جن دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ چوری کس نے کی، کبھی ان کا تکا لگ بھی جاتا ہے، کبھی جن کو ان کو بتا بھی دیتے ہیں۔ اور جن بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ جنوں ہم کو نظر نہیں آتے اور ان کا سفر کرنا ہم سے تیز ہے اور وہاں موجود ہونا ممکن ہے، اور وہ جنوں کو قید کرتے ہیں اور وہ اپنے اس موکل کو یا جن کو بھیجتے ہیں جس کو قید کیا ہوتا ہے، اور جن کو قید کرنا بھی جائز نہیں۔ رسول کریم جب نماز میں تھے اور اس کو پکڑنے لگے، اس کو گلے سے پکڑا اور اس کی زبان کی ٹھنڈک بھی اپنے ہاتھ کے اوپر محسوس کی، پھر کہتے ہیں مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی اور اس دعا کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ اس کو میں باندھ دیتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ آپ نے اس کو پکڑ کے، کیونکہ جنوں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی، اور وہ بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو بھی پتہ نہیں چلا حضرت سلیمان علیہ السلام جب کھڑے ہو گئے اور لاٹھی کے سہارے کتنی دیر تک، جب لاٹھی کو کیڑے نے کھایا اور وہ گرے تو تب ان کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان فوت ہو گئے، ورنہ ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوت ہونے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ جنوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو سفر کرنے کا، ان کے لوگ رہتے ہیں، ہر گھر میں جن رہتے ہیں، ہر گھر میں جن رہتے ہیں، اور وہ اپنے جنوں سے پوچھ لیتے ہیں جا کے۔ کبھی ان غیب کی خبر دینے والوں کا تکا لگ بھی جاتا ہے، تکا لگانے والے کہہ سکتے ہیں ان کو، اور ان کا وہ جن قید کرنا بھی غلط اور اس طرح کی خبریں دینا بھی غلط۔ اور جاہلیت میں لوگ یہ کرتے تھے، اگر کوئی شخص اس کی تصدیق کرتا ہے، اور ہمارے بعض کا صحیح العقیدہ ساتھی بھی جب اپنے پہ مصیبت آتی ہے اپنا بچہ کو بولتا ہے تو بڑے بڑے دھڑام کر کے گر جاتے ہیں، پھر اس وقت بھول جاتے ہیں کہ یار یہ عقیدے سے منافی بات ہے۔ جب اپنے پہ بیماری آتی ہے پھر نہیں دیکھتے کہ جس سے دم کروا رہا ہوں کہ اس کا دم شرکیہ ہے کہ غیر شرکیہ۔ ہاں، جن کو اللہ نے زندگی عقیدہ صحیح عطا کیا ہے وہ بڑے محتاط رہتے ہیں آخری دم تک۔ ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، مکمل انہوں نے پڑھا، فراغت حاصل کی اور پڑھانا شروع کیا کہ ادارے میں، لیکن ایسی تکلیف ان کی کمر میں شروع ہوئی کہ وہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ تو ہمارے علاقے میں ایک بندہ دم کرتا تھا، کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ شخص دم کرتا ہے، دیکھیں اگر اس کا دم شرکیہ نہیں اور وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو پھر تو اس سے دم کرواتا ہوں، ورنہ مجھے اس زندگی سے موت عزیز ہے کہ میں شرکیہ دم کروا کے دنیا سے چلا جاؤں۔ ہمارے جب بعض کا جن لگتے ہیں بعض بچوں کو اور بچیوں کو گھروں میں، بیویوں کو، اس وقت بڑے بڑے صحیح العقیدہ جو ہے نا وہ ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس چیز کا آپ کے عقیدے کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ عقیدے کے غلط ہونے کا اور عقیدے کے متاثر ہونے کا اعمال کی قبولیت کے ساتھ بڑا عمل دخل ہے، اور اس کی ایک مثال یہ حدیث بھی ہے، صرف پوچھنے سے 40 دن کی نماز گئی۔ اگر آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، جی صحیح العقیدہ کہتا ہے نہیں یہ اس کا اٹکل پچو ہے، تکا اس کا لگ گیا، وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں تسی مندے نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، جس نے بالکل صحیح بتایا جی، سچ بتایا جی، اسی عورت نے تویز ڈالے جی، ہماری بھابھی نے تویز ڈالے تھے جی، ہماری خالہ نے تویز ڈالے ہیں جی، بالکل وہ صحیح بات نکلی ہے جی، وہ تویز نکال کے لے کے آئے۔ ارے جن کوئی کیا نہیں کر سکتے، جن سارا کچھ کر سکتے، جن جا کے دبا بھی سکتا ہے، اس کے گھر میں تویز دبا بھی سکتا ہے۔ رات کے ٹائم پہ اگر جن دبا کے چلے گئے کیا پتا آپ کو، دباتے ہی جن نے آ کے اس قسم کا کام کرتے۔ تو اس لیے بعض کا لوگ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی کریم فرماتے ہیں جو آدمی اس کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی کریم کے اوپر نازل شدہ دین کا انکار کر دیا ہے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب 10 بندے آئے، آپ نے 9 کی بیعت نہیں لی اور 10ویں کی بیعت لے لی، آپ نے 9 کی بیعت لے لی اور 10ویں کی بیعت نہیں لی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے گلے میں کیا تھا، اس کے گلے میں تویز تھا۔ جب تک یہ تویز باقی ہے رسول کریم اس کی بیعت لینے کو تیار نہیں۔ اس انداز سے رسول کریم نے تربیت کی اپنے امتیوں کی اور اپنے ساتھیوں کی کہ بدعقیدگی سے لوگوں کو بچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا یہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ اس کا شکار تو ہو جاتا ہے، دل میں خیال تو آ جاتا ہے، وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، دل میں خیال تو آ جاتا ہے، جاہلیت میں ان پرانی رواج کی وجہ سے اور رسم کی وجہ سے، ریتوں کی وجہ سے یہ بات دل میں آ تو جاتی ہے، لیکن رب ذوالجلال کے اوپر توکل کی وجہ سے یہ چیزیں دل سے نکل جاتی ہیں۔
جب توکل مضبوط ہوتا ہے پھر ہم ان چیزوں کو مؤثر نہیں کرتے اور پھر اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، مسند احمد کی روایت ہے، رسول کریم فرماتے ہیں کہ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ، جو بندہ گھر سے نکلا تھا، آگے سے بلی دیکھ لی، گھر سے نکلا تھا، آگے سے کسی معذور آدمی کو دیکھ لیا، گھر سے نکلا تھا، پیچھے سے آواز کو سن لیا، گھر سے نکلا تھا اور آگے کوئی آفت اور مصیبت اس نے دیکھ لی، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا، من رد، اور کام چھوڑ کے واپس آ گیا، من ردت الطیرۃ عن حاجتہ، جس کو بدشگونی اس کے کام سے پیچھے کر دیا، فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ شرک وہ بڑی بیماری ہے، اگر شرک کا دھبا آپ کے اور میرے دامن پہ لگ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو شرک کا دھبا لگنے سے انسان کی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ نے میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو گیا تو آپ کا عمل بھی ضرور برباد۔ عقیدے اور اعمال کی قبولیت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، جیسے آپ کا عقیدہ متاثر ہوتا جائے گا آپ کے اعمال کی قبولیت ہٹتی جائے گی، حتیٰ کہ جب شرک میں داخل ہو جائیں گے پھر کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں۔ جب واضح طور پہ آدمی شرک کر رہے پھر سمجھ لو کہ اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ نے 18 نبیوں کا غالباً ذکر کیا سورۃ انبیاء میں، لو اشرکو، نبیوں کا، اوے عام بندوں کا نہیں، نبیوں کا، لو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ بھی شرک کر بیٹھے تو ان کی ساری زندگی کی پونجی اور ان کی نیکیاں برباد ہو کے رہ جائیں گی۔ واللہ ہمیں ڈرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ آج ہم سیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ایمان باللہ کو، ایمان بالرسل کو، ایمان بالکتب کو، توحید کو، ایمان باللہ کے تقاضوں کو، توحید ربوبیت کو، توحید الوہیت کو، توحید الاسماء والصفات کو ہم لوگ سیکھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ جب تک یہ چیزیں سیکھیں گے نہیں آپ قطعاً پھر اس قسم کی بدعقیدگیوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی کی اور آپ نے رد کیا ہے ایسی چیزوں کا جو جاہلیت میں لوگ جن کو اختیار کرتے تھے۔ حدیبیہ کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، 6 ہجری کا واقعہ ہے، زید بن خالد الجہنی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور یہ فجر کی نماز ایسی نماز تھی کہ جس رات بارش ہو چکی تھی، اس سے پہلے آسمان سے بارش آ چکی تھی، رات کو بارش ہوئی، صبح اپنے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل تدرون ماذا قال ربكم، کیا تم کو علم ہے تمہارے رب نے کیا کہا، کیا تم کو علم ہے تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے، چونکہ وہی اللہ کے نبی بھی آتی ہے، حضرت جبریل نے آپ کو بتا دیا ہے تو اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، ورنہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے مجھ پر ایمان لاتے ہوئے صبح کی ہے اور کچھ نے میرا کفر کرتے ہوئے صبح کی۔ دو قسمیں لوگوں کی، کچھ مجھ پر ایمان لانے والے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول اس کی وضاحت کرتے ہیں، من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس آدمی نے آج صبح یہ جملہ بولا ہے کہ رات کی بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے ہوئی ہے، اس بارش کو نازل کرنے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ کی عطا اور مہربانی ہے، جس نے یہ جملہ بولا وہ شخص ہے فذلک مؤمن بی وکافر بالکواکب، یہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ ومن قال بنوع کذا وکذا، جس نے کہا کہ فلاں ستارے کے آگے ہونے سے، فلاں کے پیچھے ہونے سے، یہ ستارہ ادھر تھا تو ادھر چلا گیا اس لیے بارش ہوئی ہے، اور بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم تو ہماری سائنس تو ابھی تک یہی کہتے ہیں جی بخارات بنتے ہیں اور آسمان پہ اٹھ جاتے ہیں اور وہی پانی نیچے برسا دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے پانی کو ہاتھ پہ لیتے اور کہتے تھے کہ یہ نئی میرے رب کی طرف سے آئی ہے، یہ نئی میرے رب کی طرف سے، یہ الفاظ اللہ کے نبی کے، یہ نئی میرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ تو
اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے نے کہا کہ ستارے کے آگے پیچھے ہونے سے بارش ہوئی، اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ ستارہ ادھر چلا گیا تب بارش ہوئی، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ شخص میرا انکار کرنے والا ہے، میرا کفر کرنے والا ہے اور ستاروں کے اوپر ایمان لانے والا ہے۔ اور آپ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت کی تھی، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ 4 باتیں ایسی ہیں جو میری امت میں ہوں گی اور میری امت کے لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ 4 باتیں، 4 فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 باتیں جاہلیت کے زمانے کی میری امت کے لوگ بھی کریں گے اور ان میں ہوں گی، لا یترکونہن، لیکن ان کو چھوڑیں گے نہیں، اس قدر ان کی دلدل میں پھنس چکے ہوں گے کہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلی وہ برائی الفخر فی الاحساب، حسب نسب پہ فخر کرنا، برادری پہ فخر کرنا، قبیلے پہ فخر کرنا، عرب کے اندر بھی ہے، غیر عرب کے اندر۔ کچھ قبائل ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسرے قبائل کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی، ہمارے ملکوں میں کچھ برادری، تینوں پتہ نہیں ڈوگر، تینوں پتہ نہیں میں گجر، تو نہیں جانتا میں کون ہاں، تو نہیں جانتا میں کون ہاں، یہ فخر ہے نا اپنی برادری پہ۔ حسب اور نسب پہ فخر کرنا، اپنے آپ پہ فخر کرنا جاہلیت کا کام ہے۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب میں طعن کرنا، ان نسلی رام دی، یہ سارے رام دین، یہ ٹبر ہی رام دینا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے ان کی ماں کو برائی کرتے ہوئے؟ پھر کیسے آپ کسی کی طرف آپ اس کے نسب کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ تو اس طرح نسب کے اوپر بات کرنا۔ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش کی امید رکھنا، ستاروں کے ساتھ بارش کی امید رکھنا۔ بعض کا یہ بتاتے ہیں، یہ آپ کے اخبار جہاں والے جی، یہ ستارہ جب ادھر ہوگا تو فلاں مہینے میں بارشیں زیادہ ہوگی، اس وجہ سے ہوگی چونکہ ستارہ وہاں ہوگا، یہ برج پتہ نہیں مشتری ہے، یہ دلو ہے، یا کئی نام ہیں، مجھے تو ان کے پورے نام بھی نہیں آتے۔ والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ، اور چوتھی بری عادت جو میری امت سے نہیں نکلے گی وہ نوحہ خوانی کی عادت ہے، اور ابھی تک یہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ بڑا علم کا نور آ چکا ہے لیکن ہمارے گھروں سے یہ بات نکل نہیں رہی۔ عورتیں بین کرتی ہیں، نوحہ خوانی کرتی ہیں، میت کی محاسن شمار کرتی ہیں، میت کے بارے میں ہے مر گئے، ہے لٹے گئے، تباہ ہو گئے، کچھ نہ بچا ہمارا۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگ پتہ نہیں منہ کے اوپر عورتیں کپڑا ڈال لیتی ہیں اور 2 خواتین آپس میں مل کے جو میت کے خوبیاں گننا شروع کرتی ہیں، اور نبی کریم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے میت کے مرنے کے بعد ہائے ہم مر گئے، ہائے ہم لوٹے گئے، ہے ہمارا کچھ نہ بچا، اوپر سے آسمان سے اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے آمین آمین آمین، تم اسی کے مستحق ہو۔ یہ بھی جاہلیت کی عادت ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کرتے، باہر سے عورتیں آ جاتی، اگر آپ اپنے گھر میں خود مختار ہیں تو آپ عورت کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دو، اسی ایک مرتبہ نکال۔ ہم نے تو کیا ایسے، ہمارے ساتھ تجربہ ہوا ہے، ہمارے برادری کی خواتین رکتی نہیں تھی، 1-2 مرتبہ ہم نے بازو سے پکڑ کے باہر نکال دیا کہ رونا تو باہر جا کے رو، ساڑھے گھر نہ رو۔ 1-2 مرتبہ ایسا کام کریں گے تو دوبارہ انشاءاللہ کوئی نہیں ایسے روئے۔ اب پتہ ہے لوگوں کو، اب سسکتی بھی نہیں، ہمارے گھر میں آگے سسکتی بھی نہیں، کوئی ایسی مسئلہ بن جائے تو یہ بندے کو مضبوط العقیدہ ہونا چاہیے نا، ایسے میں خوشی اور غمی میں بندے کو پتہ چلتا ہے۔ وہاں چونکہ دل نرم ہوتا ہے، بندہ فوت ہوا ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں نہ کسی سے دل نہ دکھا، چھوڑ پڑے۔ ایک بندہ روکنے والا ہوتا ہے، 5 بھائی اس کے کہتے ہیں چھوڑ یار، نہ کرنا یار، نہ یہ موقع نہیں۔ اب اسی موقع پہ تو بندے کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، یا خوشی کے موقع پہ یا غمی کے موقع۔ برات آنے والی ہے، لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں جی، برات کے استقبال کے لیے جمعہ چھوڑ دیا، زور کی نماز چھوڑ دیتے ہیں جی۔ یہ اللہ کے بندو، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ چیزیں جاہلیت کی، یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے چیزیں بھی یہ امت میں رہیں گی اور امت کی جان نہیں چھوڑیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو بیسک عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے وہ متاثر ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان وہ متاثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اگر صحیح ہو اور درست ہو اور مجھے پتہ ہو تو یقیناً اس قسم کی خرابی ہمارے اندر نہ ہو۔ اللہ پر ایمان کے 4 تقاضے ہیں۔ اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ تعالیٰ کو
رب ہونے میں ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ناموں اور صفتوں میں ایک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کو الوہیت میں ایک تسلیم کرنا۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ وہ رب ہونے میں ایک ہے، تو رب ہونے میں ایک ہونے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بات پلے باندھ لے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ ایمان باللہ کے تقاضے، ہمیں تو وہ جملہ زبانی کسی نے یاد کروا دیا بچپن میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ اس سے زیادہ ہمیں اس کی تفصیل جاننے کو ہم تیار ہی نہیں۔ کچھ کو تو یہ بھی بھول گیا، اللہ کی قسم کچھ کو یہ بھی بھول گیا ہے۔ ارکان ایمان کسی سے پوچھیں، یہ جملہ کسی کو یاد ہے ارکان ایمان کتنے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے تو تجربہ ہے، 50 بندوں کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا نا، تو ایک بس میں سے 5 بندے یا 4 یا 3 بندے ملیں گے جو پورے ارکان ایمان سنا سکتے ہیں۔ ان کے تقاضوں کو پورا کرنا تو الگ بات ہے، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور آج ہماری بدعمالیوں اور غفلتوں کا سبب یہی ہے کہ ہم ناواقف ہیں، اس کے تقاضوں سے ناواقف۔ ایمان باللہ کا ایک تقاضا ہے کہ اس کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ پالنے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تقدیر کا مالک اللہ ہے، اچھی بری تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ یہ ایمان بالربوبیہ ہے۔ خالق، مالک، رازق، مدبر، پوری کائنات میں معاملات کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ زندگی کو، موت کو، ہوا کو، پانی کو، سورج کو، زمین کو، آسمان کو، دن کو، رات کو، نفع کو، نقصان کو، بارش کو، سردی کو، گرمی کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ خبردار، کان کھول کے سن لو، پیدا کرنا اور کنٹرول کرنا صرف کس کا کام ہے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر آپ چیزوں کو دیکھ کے اور مہینوں کو اور گھڑیوں کو اور گھنٹوں کو اور دنوں کو اور راتوں کو اور آوازوں کو دیکھ کے اپنے نقصان کا فیصلہ کریں گے؟ نفع کا فیصلہ کریں؟ قطعاً وہ شخص، اس کے پائے استقلال میں معمولی بھر بھی لذت نہیں آتی جس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ سارے معاملات کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ یہ توحید ربوبیت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا، وہی حدیث جو میں نے پڑھی تھی آپ نے، جہاں فرمایا کہ بدشگونی نہیں، تیسری چیز آپ نے فرمایا ولا ہامہ، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے۔ اور ہامہ کی ایک تفسیر الو سے بھی کی گئی ہے، رات کو جو بولتا ہے، اور ابھی تک الو کی آواز کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ الو بول گیا جی اور خیر نہیں ہونی، کوا بول گیا فلاں چیز گزر گئی یہاں سے، الو کی آواز کو بھی لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ نبی کے فرماتے ہیں کہ میری شریعت میں یہ آواز منحوس نہیں، ولا ہم ولا سفر۔ چوتھی اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ سفر کے اندر 3 بدعقیدگی لوگوں کے اندر موجود تھی۔ سفر کا ایک معنی ہے انسان کے پیٹ میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، اور وہ کیڑا اس کے پیٹس کا سبب بنتا ہے، اور وہ بیماری بھی اس کے بھی منتقل ہونے کے چانس ہوتے ہیں، لیکن منتقل تبھی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ ایک وبائی مرض ہے، تو اس کو اس وجہ سے اگر یہ معنی پہلا معنی ہے کہ سفر سے مراد پیٹ میں پیدا ہونے والا وہ کیڑا ہے۔ سفر کا دوسرا معنی، دوسری خرابی جو سفر کے حوالے سے جاہلیت کے لوگوں کے اندر موجود تھی کہ وہ محرم کو سفر میں لے جاتے تھے اور محرم کی حرمت کو سفر تک لیٹ کر لیتے تھے اور سفر کو محرم بنا دیتے تھے۔ محرم کو سفر اور سفر کو محرم، جنگ کرنا ہوتی یا لڑائی نہ کرنا ہوتی تو کہتے ہیں چلو محرم کو، لڑائی کرنا چاہتے ہوتے تو محرم کو سفر پہ لے جاتے اور سفر کو محرم پہ لے آتے اور کہتے کہ چلو لڑائی کر لیتے، چونکہ سفر میں لڑائی کرنا جائز ہے تو اب جنگ جاری رکھ لیتے ہیں، شروع کر لیتے ہیں لڑائی، مرضی سے مہینے چینج کر دیتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو تم مہینوں کو تبدیل کرتے ہو یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تیسری بدعقیدگی یہ تھی کہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے جاہلیت میں، اور وہ کیوں؟ 3 مہینے حج کے ہوتے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 3 مہینے تک لوگ
جنگوں سے رکے رہتے، لڑائیوں سے رکے رہتے، حاجیوں کے راستے صاف ہوتے، لوگ آتے جاتے اور لوگ اپنے گھروں میں پرامن رہتے تھے. لیکن جو ہی محرم گزرتا تو معاملہ تیز ہو جاتا، لڑائیاں بھڑک اٹھتی، گھر مردوں سے خالی ہو جاتے، صرف عورتیں باقی بچتی. اور حرمت والے مہینوں میں لوگ لوٹ مار بھی نہیں کرتے تھے، قتل بھی نہیں کرتے تھے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے تھے. اور جو ہی محرم ختم ہوتا تو سفر کے مہینے میں کام شروع ہو جاتا، قافلوں کو لوٹ لیتے، لوگوں کے جو تجوری ہوتی تھی خالی کر دیتے، جیبیں خالی کر دیتے، گھر مردوں سے خالی ہو جاتے، لڑائیوں کے لیے نکل جاتے. تو سفر کا معنی ہوتا ہے، صفر کا معنی زیرو ہوتا ہے نا، خالی. تو سفر کو اسی لیے سفر کہتے تھے کہ اس مہینے میں گھر لوگوں سے خالی ہوتے ہیں اور جیبیں ڈاکو خالی کر لیتے ہیں، اور مکہ حاجیوں سے خالی ہوتا ہے. یہ بھی ایک توجیہ ہے کہ مکہ حاجیوں سے خالی ہوتا ہے. تو اب اس لوٹ مار کی وجہ سے اور اس قتل و غارت کی وجہ سے اور جنگوں کے چھیڑنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے. تو نبی کریم نے آ کے اس عقیدے کی نفی کی اور آپ نے فرمایا کہ لا سفر، میری شریعت میں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. آپ نے اس کا رد کر دیا. اور یہ ساری کی ساری چاروں برائیاں عقیدہ توحید سے ٹکراتی ہیں. نمبر ایک توحید ربوبیت سے ٹکراتی ہیں. اگر آپ کا ایمان ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے تو پھر آپ کی جان نکل سکتی ہے، لیکن آپ کسی اور کی طرف اپنے نفع اور نقصان کو منسوب نہیں کر سکتے. ابھی ایک نیا طریقہ جو اس حوالے سے چلا ہے، لوگ قرآن مجید کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد اگر تو جنت کا تذکرہ ہے تو کام کر لیا اور جہنم کا تذکرہ ہے تو کام. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ذکر کرنے کے بعد کہ یہ بھی جاہلیت کی اس بدعقیدگیوں میں سے ایک بدعقیدگی ہے. قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ کیسے آپ اندازہ لگائیں گے؟ یہ لوگ تسبیح پکڑتے ہیں، ایک نیا یہ بھی طریقہ ہے استخارہ کرنے کا طریقہ ہے. یہ استخارہ کر رہا ہوں، جو اللہ کے نبی نے طریقہ استخارے کا بتایا وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں. 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ اللہ سے دعا کریں، استخارہ کی دعا یاد کریں. اوکھا کام ہے نا، دعا یاد کرنی پہنتی، چلو دیکھ کے پڑھ لے، اگر نہیں یاد تو دیکھ کے پڑھ لے. تو وہ استخارہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. لیکن کسی سے استخارہ کروانا، بھائی یہ تو ویسے بھی کوئی شخص اللہ کے نبی سے استخارہ کروانے کے لیے نہیں آیا. آپ استخارہ کریں گے تو خود اپنے کام کا استخارہ کریں گے. لوگ تسبیح پکڑتے ہیں. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے اسکول میں جب پڑھتے تھے، وہ استخارہ کیا کرتا تھا، شیعہ تھا ویسے. وہ تسبیح پکڑتا، دانے گننے شروع کر دیتا، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر. اگر تو بیچ میں ایک ہو جاتا، بچ جاتا تو کام نہیں کرتا، کام سے روک دیتا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اور اگر وہ برابر ہو جاتے کہتے کام ٹھیک ہے. یہ بھی ایک طریقہ لوگوں نے اپنایا. اس قسم کا قرآن مجید کو استعمال کرنا، قرآن کھول کے دیکھنا، اس سے یہ اس قسم کا استخارہ کرنا، یہ رسول کریم کا طریقہ نہیں ہے. تو بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلی وجہ کہ یہ عقیدے کی اس نوعیت، اس قسم کے ساتھ کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. رب کے بعد اگر کسی سے نفع اور نقصان کی امید ہو سکتی تھی تو وہ کون تھے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور لیکن وہ بھی ان کی زبانی بھی اللہ نے کہلوا دیا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. سورۃ اعراف کے نمبر 188 ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک، میں اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. نفع نقصان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا بھلائی اکٹھی کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی. اور وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ چھوتی، مجھے کوئی برائی نہ چھوتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. نفع نقصان کے معاملات میں میرا کوئی اختیار، کس کے پاس ہے اختیار؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ زمر میں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر آپ مکہ والوں سے یہ پوچھئے، نبی کریم مکہ والوں سے اگر یہ سوال کریں گے کہ اسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہہ اٹھے گے کہ اسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اچھا پھر ان سے یہ پوچھئے، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر، ان سے یہ سوال کریں کہ اگر جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لات کو، منات کو، عزا کو، 360 کو، مورتیوں کو، یا ان قبروں کو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہے، اللہ مجھے نقصان دینے کا ارادہ کرے، تو کیا تمہاری یہ مورتیاں اس نقصان کو ٹال سکتی ہیں؟ کیا تمہاری یہ مورتیاں اس نقصان کو ٹال سکتی ہیں؟ نہیں. جواب ملے گا کہ نہیں، یہ مورتی اس نقصان کو نہیں ٹال سکتی. حل ہن کاشفات ضرری او ارادنی برحمت، اور اللہ اگر میرے اوپر رحمت کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک سکتی ہیں؟ نہیں، اس کی رحمت کو روک نہیں سکتی.
یہ دونوں کام کس کے پاس ہیں؟ سوالی انداز میں اسے استفہام انکاری کہتے ہیں۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جو کام نہ کر سکتا ہو دوسرا بندہ تو اسے لاجواب کرنے کے لیے قرآن یہ انداز اختیار کرتا ہے۔ پھر ساتھ فرما دیجئے کہ اگر نہ یہ مورتیاں نقصان کو روک سکتی ہیں نہ یہ رحمت کو روک سکتی ہیں تو پھر نبی کریم اب لوہا گرم ہے، جب یہ بات مانتے ہیں تو اب آپ فرما دیجئے قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ اور یہ توکل توحید الوہیت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ توکل، امید، خوف، محبت، یہ چار قلبی اعمال ہیں۔ قلبی اعمال، دل کے اعمال جسے کہتے ہیں، باطنی عمل جسے کہتے ہیں، ظاہری عمل نہیں، یہ باطنی عمل ہے۔ اور یہ چاروں توحید الوہیت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، تو پھر آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں توکل کرتا ہوں تو صرف اس کے اوپر کرتا ہوں، توکل بھی اللہ پہ، امید بھی اللہ سے، خوف بھی اللہ سے، محبت بھی اللہ سے۔ اگر آپ کسی چیز کو دیکھ کے مہینہ سفر کا شروع ہو کے کاروبار نہیں شروع کرنا چاہتے، شادی نہیں کرنا چاہتے، سفر بھی نہیں جانا چاہتے، کاروبار اور کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے، بچے کا خطرہ نہیں کروانا چاہتے، بچے کا عقیقہ نہیں کرنا چاہتے، کوئی اور فنکشن ہی نہیں کرنا چاہتے سفر کے مہینے میں، تو پھر اور آپ ڈرتے ہیں کہیں یہ بچہ مر نہ جائے اور شادی کی کہیں بے اولادی نہ ہو جائے، کہیں سفر میں شادی کی جائے تو اولاد نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس ڈر سے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا اللہ پر توکل، توحید الوہیت میں آپ اوٹ ہو چکے ہیں۔ جو آپ یہ عقیدہ رکھ رہے تھے کہ آمنت باللہ، اور اس کا تقاضا ایک یہ تھا کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف کس کی ذات ہے، توکل آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ ہاں اگر آپ کام کو جاری کرتے ہیں، آپ بلی دیکھ بھی لیتے ہیں پھر بھی چلے جاتے ہیں، سفر شروع ہو گیا پھر بھی کام جاری ہے، شادی پھر بھی آپ نے کر لی ہے، پھر آپ کا توکل مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسرا پہلو توحید الوہیت کے ساتھ یہ بدعقیدگی توحید الوہیت کو متاثر کرتی ہے۔ تیسرا پہلو توحید کے ساتھ اچھی بری تقدیر کا مالک، توحید ربوبیت کی ایک قسم کہ تقدیر کا مالک اللہ، اور ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر بلی سے کیوں ڈر گیا ہے؟ پھر بدھ کے دن سے کیوں ڈرا ہوا ہے؟ پھر سفر کے آخری بدھ کے اوپر سال میں 3 لاکھ بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور ان بلاؤں کو ٹالنے کے لیے آخری بدھ کو فنکشن کس بات کا کر رہا ہے؟ باہر پارک پہ گھاس کے اوپر کیوں چل رہا ہے؟ سفر کے چوتھے بدھ، آخری بدھ، لوگ کہتے ہیں 3,20,000 بلائیں آسمان سے پورا سال میں اترتی ہیں، اور اس لیے آخری بدھ کو باہر پارک میں جایا جائے، اچھا کھانا کھایا جائے، فنکشن کیا جائے، دوستوں کو بلایا جائے، گھاس پہ چلا جائے، اس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ بدعقیدہ شخص پرلے درجے کے گندے عقیدے کا مالک ہے۔ اگر اس کا اللہ پر ایمان ہے تو اس کو کبھی اس قسم کی بدعقیدگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کے اللہ کے اوپر توکل۔ تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ اور بھئی اگر سفر میں شادی کرنے سے اولاد نہ ہوتی تو نبی کریم کی شادی حضرت خدیجہ سے کس مہینے میں ہوئی؟ سفر کے مہینے میں ہوئی۔ پہلی لڑائی غزوہ ابواء سفر کے مہینے میں ہوا، جنگ خیبر سفر کے مہینے میں ہوئی۔ کتنی ایسے تاریخی واقعات ہیں جو رسول کریم نے سفر کے مہینے میں شروع کیے۔ نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، 4 بیٹی اور 3 بیٹے عطا کی حضرت خدیجہ سے۔ سفر میں شادی کر، حضرت علی کی شادی کس مہینے میں ہوئی؟ سفر کے مہینے میں ہوئی۔ حسنین کریمین اسی شادی کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ تو یہ چیزیں صحابہ کرام کے اندر موجود نہیں تھی، اور وہ پاک تھے ان چیزوں سے۔ توحید ربوبیت کے حوالے سے، چونکہ تقدیر کا مالک اللہ ہے، معاملے کو تدبیر کرنے والا اللہ ہے، تو پھر ہمیں کسی دن، گھڑی، وقت، مہینے کو اپنے نفع اور نقصان میں اور اپنی تقدیر میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا تقدیر کے اوپر عقیدہ متاثر ہے، پھر اپنے عقیدے کو ری چیک کریں، دوبارہ دیکھیں، اس کو سرچ کریں۔ آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تقدیر کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو قطعاً آپ کو ان چیزوں سے اپنے کام کی ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ لیں۔ آوازوں کو سن کے اور چیزوں کو دیکھ کے اور شکلیں دیکھ کے اور صورتیں دیکھ کے اور رنگ دیکھ کے آپ فیصلہ کرتے ہیں یہ رنگ میرے لیے مناسب نہیں، اور یہ آواز میرے لیے مناسب نہیں۔
چوتھا پہلو اس توکل، تقدیر اور نفع نقصان، یہ توحید کی قسمیں ہیں. کس کی قسمیں؟ توحید کی قسمیں. تو اس لیے ہمیں اپنی خوف کس سے ہونا چاہیے؟ یہ بھی توحید کی قسم، توحید الوہیت کی ایک قسم. اور یہ بڑا اہم موضوع ہے. اگر آپ ایمان باللہ کو ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھیں ضرور. یہ درسوں کی صورت میں ہم نے ابھی کورس شروع کیا ایمان باللہ کے اوپر. ایک بڑا مزیدار موضوع ہے. اگر آپ زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایمان باللہ کو، ایمان بالکتب کو، ایمان بالرسل کو ذرا پڑھ کے دیکھیں، اس کے تقاضوں کو پڑھ کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں آپ جب آپ زندگی کو کنٹرول کر لیں گے ان 6 چیزوں میں، ان 6 کیمروں میں، پھر آپ زندگی کا مزہ دیکھیے کیسی زندگی ہے اور کیسی پرسکون زندگی ہے. آج بے شمار پریشانی اور قلق جو ہمیں گھیرے ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم توحید ربوبیت کو، الوہیت کو، اسماء و صفات کو ہم پڑھے نہیں. ہم آدمی سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ بات سننے لے تیسرا بندہ، اللہ سے نہیں ڈرتے جو سمیع اور بصیر ہے. ہم لوگوں کو دیکھ کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس بصیر کی نگاہ کا خوف نہیں رکھتے. ہم محروم ہیں اللہ کی قسم اس لذت سے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ جب بھی کہتے ہیں نا اپنی تفسیر میں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں آتی ہیں سمیع البصیر، تو نیچے لکھتے ہیں سمیع لما تقول بصیر لما تعمل. وہ سننے والا ہے جو تو کہتا ہے، اور وہ دیکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے جو تو کرتا ہے. جب بندے کے ذہن میں 24 گھنٹے یہ ہو کہ وہ رب سننے اور جاننے والا ہے، میری آواز کو اب غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، شرک جملہ بولیں گے، محتاط ہو جائے گا وہ شخص کہ میرا رب سننے والا ہے. یہ تاثیر اسماء و صفات، توحید الاسماء و صفات ہمارے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں. کبھی ودود کا اثر دیکھیں کہ وہ محبت کرنے والا ہے، غفار کا اثر دیکھیں کہ وہ بخشنے والا ہے، ستار کا اثر دیکھیں کہ وہ پردے ڈالنے والا ہے. وہ علام الغیوب ہے، وہ غیبوں کو جانتا ہے، کبھی چھپ کے گناہ نہیں کرے گا جس کا یہ ایمان ہو کہ میرا رب علام الغیوب. تو اس لیے میرے عزیزو، یہ بدعقیدگی جو لوگوں میں چمٹی ہوئی ہے، یہ توحید، عقیدہ توحید کی بھی منافی ہے. میرے آپ کے نبی نے کیسی تربیت کی اپنے ساتھیوں کی. آپ ہر نماز کے بعد فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما آتیت، یہ جملہ ہر چیز پہ قادر، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی قوت ہے، مگر اللہ تیری توفیق کے ساتھ. وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر چیز پر قادر ہے. آپ فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جس کو تو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں. اس جملے کو کبھی غور سے پڑھا کریں. جس کو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور جس کو تو دے دے اس کو کوئی روکنے والا. سفر میں مالک نے تیری تقدیر میں اگر نفع لکھا ہے تو کوئی بلی، کوئی کائے، کوئی کوا، کوئی بکری، کوئی بکرا، کوئی گائے اب اس نفع کو روک سکتی. اور اگر اللہ نے نقصان لکھا ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا. نقصان اگر تقدیر میں لکھا ہے تو کیا محرم میں نہیں ہوتا؟ کیا ذی الحج میں نہیں ہوتا؟ کیا رمضان میں نہیں ہوتا؟ لوگوں کے باپ رمضان میں فوت نہیں ہوتے؟ بچے یتیم رمضان میں نہیں ہوتے؟ پچھلی حج میں لوگ سینکڑوں کے حساب سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، گھروں سے باہر تھے، مسافر تھے، کرین گرنے سے لوگ بیت اللہ کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے. جگہوں کے ساتھ اور دنوں کے ساتھ اور فضیلت والے مہینوں کے ساتھ نفع اور نقصان کا تعلق ہوتا تو پھر ان مہینوں میں یہ واقعات رونما نہ ہوتے. تو اس لیے ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. نبی کریم کا فرمان ہے کہ اگر پوری امت اس بات پہ جمع ہو جائے کہ تجھے نفع دینا ہے لیکن اللہ نے تیری تقدیر میں نفع نہیں لکھا تو ساری قوم مل کے، پوری دنیا مل کے تجھے نفع نہیں دے سکتی. اور اگر ساری امت تجھے نقصان دینے پہ اکٹھی ہو جائے اور اللہ نے تیری تقدیر میں نقصان نہیں لکھا تو ساری قوم مل کے تجھے نقصان نہیں دے سکتی. آئیے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس سے محفوظ ہیں، اس بدعقیدگی سے محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ کہ نبی فرماتے ہیں، حدیث بڑی معروف حدیث ہے لیکن اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. نبی کریم فرماتے ہیں کہ
يدخل الجنة من هؤلاء 70,000 من بغیر حساب ولا کتاب. 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. لوگ باتیں کر لیں گے وہ کون ہے؟ تو آپ نے ایک جملہ بولا تھا، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون. 4 نشانیاں آپ نے بتائیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دم کا مطالبہ نہیں کرتے، کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے. ہاں دم اگر کوئی کر دے، اسے سر میں درد تھا تو آ کے کسی نے دم کر دیا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن کسی سے مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے دم کر. اس قدر توکل اللہ پہ کہ دم کا مطالبہ بھی نہیں کرتے. ایک فرمایا لا یسترقون ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے. آوازوں، چیزوں، دنوں، راتوں، مہینوں سے بدشگونی نہیں لیتے. یہ ان لوگوں کا وصف ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں. بدشگونی نہیں لیتے. اور ولا یکتوون، اپنے جسم کو لوہے کے ساتھ داغ کے علاج نہیں کرواتے. لوہے کے ساتھ داغ کے علاج کروانے کو کبھی کہتے ہیں. تو یہ ولا یکتوون، یہ تیسری نشانی. اور چوتھی نشانی وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب کے اوپر کیا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کے مقابلے میں توکل کا ذکر کیا ہے. اگر آپ بدشگونی لیتے ہیں تو آپ کا توکل ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قسم کی بدعقیدگیوں سے اپنا دامن بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ان کو توفیق دے، اور توحید کے عقیدے کو اللہ ہمیں اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. جزاک اللہ احسن الجزا. یہ تھے ہمارے محترم فضیلت الشیخ عبد الماجد حفظہ اللہ تعالی، جو جالیات النیزہ سے ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے اور عقیدے کے حوالے سے بڑی ہی قیمتی باتیں کی ہیں جو ہمارے معاشروں کے اندر مروجہ بدعقیدگیاں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی ان بدعقیدگیوں کا شکار ہیں کہ جب کوئی مصیبت، آزمائش اور کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر ان کے اندر بھی وہ بدعقیدگیاں در آتی ہیں جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ رائج ہیں. تو اس حوالے سے بڑی قیمتی باتیں تھیں جو ہمیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر، دل و دماغ میں محفوظ کر لینی چاہیے، اور اس حوالے سے اپنی زندگیوں کے لائحہ عمل طے کرتے ہوئے ان کو جو ہے گزارنا چاہیے، اور اپنے احباب کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بریف کرنا چاہیے کہ وہ بھی ان بدعقیدگیوں سے محفوظ رہیں. اس لیے کہ عقیدے کا معاملہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. تو بہت ہی قیمتی باتیں تھیں. تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں اور علم و عمل میں برکت پیدا فرمائے. اس کے علاوہ آپ کافی احباب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اس پورے ہفتے کے اندر یعنی جو ترتیب ہے دروس کی اور محاضرات کی، یہ بہت ہی الحمدللہ ہمارے جو شیخ ابو محمد اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم و عمل میں برکت دے کہ اتوار کے دن عقیدے کی کلاس ہوتی ہے کتاب التوحید، اور سوموار کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس حوالے سے بیان ہوتا ہے بلوغ المرام، جس کے اندر مختلف احکام اور مسائل ہیں، اور منگل اور بدھ ترجمہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے. تو آپ احباب سے درخواست ہے جس طرح جمعے کے دن ذوق اور شوق سے تشریف لاتے ہیں، ان بقیہ دنوں میں بھی جو ہے وہ حاضر ہوا کریں، ان مجالس کو اٹینڈ کیا کریں، تاکہ دین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ کی آگاہی اور دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.